السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، ڈاکٹری کا شعبہ انسانیت کی خدمت کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے، جس کی ضرورت، اہمیت اور فضائل محتاج بیان نہیں۔ اس شعبے کا بنیادی اور اصل مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے، اس لیے اس کی بنیاد فقط دیانت، امانت اور ہمدردی پر ہے، اور اس میں قدم قدم پر اور ہر مرحلے پر انہی صفات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل کئی سارے ڈاکٹرز دیانت، امانت اور ہمدردی جیسی اہم، اعلیٰ اور بنیادی صفات کو بالائے طاق رکھ کر اس شعبے کو فقط پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں خیانت اور ظلم کے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ افسوسناک بھی ہیں۔ ایسے ظالم ڈاکٹرز طب کے اس عظیم الشان اور اہم ترین شعبے کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل سراسر ناجائز اور گناہ ہے، جس سے انہیں باز آنا چاہیے۔ بصورت دیگر متعلقہ حکومتی اداروں کو بھی ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ ہم تک جو صورتیں ڈاکٹرز کی پہنچی ہیں جن میں وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ ظلم کا رویہ رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ صورتیں یہ ہیں۔ مثلاً مریض کو آپریشن کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود محض رقم بٹورنے کی خاطر اس پر آپریشن کو لازم قرار دینا، حتیٰ کہ مریض اور ان کے متعلقین کو اس قدر خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ آپریشن کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ محض رقم بٹورنے کے لیے بلا ضرورت ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ کرانے کی تجویز دینا، اور وہ بھی اپنے متعلقہ کلینک، لیبارٹری اور ہاسپٹل میں، جہاں کہ ان کا پہلے سے کمیشن طے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں علاج ممکن ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر کا مریض کا علاج صحیح طرح نہ کرنا اور محض رقم بٹورنے کے لیے اس مریض کو علاج کے لیے اپنے پرائیویٹ کلینک یا ہاسپٹل آنے پر مجبور کرنا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ مریض کو بار بار بلا ضرورت مشورے کے لیے بلانا اور ہر بار مشورے کی فیس لینا۔ اسی طرح مریض کو بلا ضرورت ایک سے زائد بار اپنے پاس علاج اور معائنے کے لیے بلانا تاکہ ہر بار اس سے رقم بٹوری جا سکے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ دوائیوں کی کمپنیوں سے کمیشن اور مفادات لینے کی خاطر مریض کو انہی کمپنیوں کی غیر معیاری، غیر مفید یا غیر اہم ادویات تجویز کرنا۔ جو گائنی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس خاتون کو ڈرایا جاتا ہے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونی ہے۔ اسی طرح ان کے گھر والوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ یہ آپریشن ہی کرائیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی صورتیں رائج ہیں، اور جن لوگوں کو ایسے ڈاکٹرز سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ صرف پیسے ہتھیانے کے لیے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے اور بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی صورتیں ہیں۔ تو اس طرح کے تمام حربے اور وارداتیں شرعی اعتبار سے خیانت اور ظلم کے زمرے میں آتے ہیں، جس سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر تو امانت دار، ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے، بھلا وہ ایسے ظلم والے کام کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ پھر دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ دو احادیث ہم ملاحظہ فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے، اس لیے مسلم ڈاکٹرز کو مریضوں کا خیر خواہ ہی ہونا چاہیے اور ہر قسم کے ظلم، خیانت اور بدخواہی سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے اس کے مسلمان بھائی نے کوئی مشورہ مانگا، جس پر اس شخص نے مشورہ طلب کرنے والے کو غلط مشورہ دیا، تو یقیناً اس مشورہ دینے والے شخص نے مشورہ طلب کرنے والے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ تو جو مریض، جو پیشنٹس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہ انہیں بڑا اپنا خیرخواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ان کے فائدے کے پیش نظر ان کو مشورہ دیں، اپنا فائدہ پیش نظر رکھیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بات بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر صرف اس لیے بناتے ہیں کہ وہاں پہ پیسے زیادہ کمائیں گے، لگژری لائف سٹائل ہوگا، اتنے پیسے یومیہ کما لیں گے، اپنا کلینک ہوگا، پھر ہاسپٹل ہوگا۔ تو یہ سارے خواب ذہنوں میں سجا کر، جو کہ سراسر دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اس لیے جو شخص ڈاکٹر بنے وہ خیر خواہی کے جذبے سے، دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے، فلاح بہبود کے لیے ڈاکٹر بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ڈاکٹر بنے، نہ کہ اس بددیانتی کو بنیاد بنا کر کہ وہ صرف اور صرف پیسے کمائے گا
تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اس لیے بنائیں کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں گے، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں گے، خیر خواہی اور دیانتداری کے ساتھ اس پیشے کو سر انجام دیں گے۔